میں نے اسے پہلے ہی ملاقات میں کہہ دیا تھا میں کسی حرام رشتے پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر بات کریں، ورنہ آج کے بعد مجھے میسیجز مت کیجیے گا۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ جس انسان کو میں اپنی زندگی کا سب سے سچا انسان سمجھ رہی ہوں وہی میری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ نکلے گا۔ میرا نام عائشہ ہے اور یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جو محبت کے نام پر دھوکا کھا جاتی ہے۔ 2 سال پہلے میری زندگی بالکل عام تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سادہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ نہ مجھے عشق کا شوق تھا، نہ کسی لڑکے سے بات کرنے کی عادت۔ میں ہمیشہ سے ڈرتی تھی کہ کہیں غلط راستے پر نہ چلی جاؤں، اسی لیے میں نے کبھی کسی سے فرینڈ شپ تک نہیں کی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں احد آیا۔ ہماری ملاقات ایک کامن فرینڈ کے تھرو ہوئی۔ شروع میں صرف سلام دعا تھی، پھر آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی۔ اس کی باتوں میں عجیب سکون تھا، وہ بہت رسپیکٹ فل انداز میں بات کرتا تھا، نہ فضول فلرٹ نہ چیپ باتیں، اور شاید یہی چیز مجھے اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ مگر میں ڈرتی تھی، اس لیے پہلی بار اس نے جب مجھے پسند کرنے کی بات کی تو میں نے فوراً اسے روک دیا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، دیکھیں میں کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں پڑنا چاہتی، اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو میرے گھر بات کریں۔ مجھے لگا شاید وہ باقی لڑکوں کی طرح غائب ہو جائے گا، مگر اگلے ہی دن اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنی امی سے بات کر کے آپ کے گھر میں بات کراؤں گا، اور میں حیران رہ گئی۔ پھر کچھ دن بعد میری امی کے پاس دبئی سے ایک کال آئی۔ ایک عورت بات کر رہی تھی، اس نے بہت محبت سے کہا، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ میری امی بہت خوش ہوئیں، گھر میں پہلی بار میں رشتے کی اتنی عزت کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ امی بار بار کہتی تھیں، بیٹا اللہ نے مجھے بہت اچھا نصیب دیا ہے تمہیں، اور میں بھی بہت خوش ہونے لگی تھی۔ احد روز مجھے کال کرتا، مستقبل کے خواب دکھاتا اور کہتا، میں تمہیں دبئی لے جاؤں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس پر ٹرسٹ کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے رنگ کی پکچر بھیجی اور کہا، یہ تمہارے لیے پسند کی ہے۔ میں شرما کر ہنستی، مجھے لگتا تھا شاید واقعی مجھے سچا انسان مل گیا ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس وقت بھی وہ مجھ سے اصل نام، اصل زندگی اور سب کچھ چھپا رہا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، میں نے محسوس کیا کہ احد کبھی ویڈیو کال نہیں کرتا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ، کبھی آفس میں ہوں، کبھی فرینڈس کے ساتھ ہوں، کبھی نیٹ ورک ایشو ہے۔ شروع میں نے غور نہیں کیا، پھر ایک دن میں نے اس سے کہا، مجھے آپ کی فیملی سے پراپرلی بات کرنی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ اس کا فیورٹ جواب تھا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں عجیب خوف آنے لگا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے کہا، تم نے کبھی احد کا فل نیم سرچ نہیں کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، بس ایسے ہی۔ اس رات پہلی بار میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے سوشل میڈیا پر اس کا نام سرچ کیا، مگر وہاں اس کا نام سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ دبئی میں رہنے والے ایک بزنس مین کا آن لائن وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اگلے دن اس سے پوچھا، آپ کا فل نیم کیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا، اور یوں پھر سے اس نے باتوں باتوں میں ٹال دیا، مگر میرے دل کا شک ختم نہیں ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، اور ایک دن مجھے ایسا نمبر ملا جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ احد کے بھائی کا نمبر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال کی۔ ادھر سے ایک مرد کی آواز آئی، جی کون؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میں احد کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس شخص نے ایسا جملہ کہا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، آپ کون سی والی بیوی بات کر رہی ہیں، پاکستان والی یا دبئی والی؟ میرے ہاتھ سے فون گر گیا، میری سانسیں رکنے لگی، میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، پاکستان والی یا دبئی والی؟ مجھے لگا شاید میں غلط سن رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ کال کی۔ اس بار اس کے بھائی نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ احد شادی شدہ ہے، صرف دبئی میں نہیں، پاکستان میں بھی، اور سب سے بڑی بات، احد اس کا اصل نام نہیں تھا۔ 6 مہینے تک وہ مجھ سے فیک نام، فیک آئیڈینٹی، فیک فیملی، سب کچھ استعمال کرتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے اپنی سانس بند ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً احد کو کال کی، اور وہ ہمیشہ کی طرح آرام سے بولا، جان کیا ہوا؟ یہ لفظ سن کر مجھے نفرت محسوس ہوئی۔ میں چیخی، تم شادی شدہ ہو؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ ہنسنے لگا، کس نے کہا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میرے پاس سب پروف ہیں۔ وہ غصے میں آ گیا، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اس بار میں خاموش نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے ایک ثبوت رکھا، اس کی پکچرز، ڈاکومنٹس اور اس کے بھائی کی ریکارڈنگ۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آخرکار اس نے وہ بات مان لی جس نے میری زندگی توڑ دی۔ ہاں، میری شادی ہو چکی ہے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے بہت سکون سے جواب دیا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جملہ سن کر پہلی بار مجھے محبت سے نفرت ہوئی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح اتر گئے تھے۔ میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی کھلونا جسے دل بہلا لیا جائے؟ اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے۔ احد خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں زور سے ہنس پڑی۔ وہ ہنسی نہیں تھی، میری ٹوٹی ہوئی روح کی آواز تھی۔
محبت محبت ایسے ہوتی ہے. 6 مہینے فیک نام سے بات کی, اپنی فیک ماں بنوا کر میرے گھر رشتہ بھیجا, اور تم کہتی ہو محبت. پہلی بار احد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے اسی وقت کال بند کر دی اور پوری رات روتی رہی. مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہو. سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میں نے اس انسان پر ٹرسٹ کیا تھا اور اس ٹرسٹ نے ہی مجھے توڑ دیا. اگلے دن امی نے میرے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پوری پریشان ہو گئیں. کیا ہوا تمہیں؟ میں خاموش رہی. پھر آنسو خود بخود بہنے لگے. امی گھبرا گئیں. اللہ خیر کرے, احد ٹھیک تو ہے نا؟ یہ نام سنتے ہی میرا دل چل اٹھا. میں چیخ پڑی, وہ جھوٹا ہے امی. امی حیران رہ گئی. میں روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی. دبئی والی شادی, پاکستان والی بیوی, فیک فیملی, فیک نام. امی شوق میں بیٹھ گئی. ان کے ہاتھ کانپنے لگے. یا اللہ, ہم نے کس انسان پر بھروسہ کر لیا. اسی دوران ابو گھر آ گئے. امی نے روتے ہوئے انہیں سب بتا دیا. اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا. ابو غصے سے پاگل ہو گئے. میں نے کہا تھا نا لڑکوں سے باتیں کرنا چھوڑ دو. میں روتی رہی. ابو میری بات سنیں, مگر اس دن کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی. گھر میں جیسے قیامت آ گئی تھی. میرے بھائی مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے سارا قصور میرا ہو. حالانکہ میں نے تو شروع سے ہی صرف حلال رشتہ مانگا تھا, مگر دھوکہ پھر بھی مجھے ہی ملا. اس رات پہلی بار ابو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا. میری روح کانپ گئی. میں مسلسل روتی جا رہی تھی. واللہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. مگر غصے میں کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا. 2 دن تک گھر میں مجھ سے کسی نے بات تک نہ کی. میں اپنے کمرے میں بند رہی. نہ کھانا, نہ پینا, نہ نیند. بس ایک ہی سوال, آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, کیونکہ احد اب بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. وہ مسلسل کالز کرتا رہا, میسیجز پر میسیجز. میری بات سن لو پلیز, میں مجبور تھا, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن میں نے اسے بلاک کر دیا. پھر بھی نئے نمبر سے کالز, فیک اکاؤنٹس, پھر میسیجز, ایموشنل میسیجز. ایک رات اس کا میسیج آیا, اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں خودکشی کر لوں گا. میرا دل کانپ اٹھا, کیونکہ میں اندر سے ابھی تک کمزور تھی. مگر محبت ختم ہو گئی تھی, عادت ختم نہیں ہوئی تھی. میں نے جواب نہیں دیا, مگر پوری رات سو بھی نہ سکی. کچھ دن بعد اچانک میرے واٹس ایپ پر دبئی کا ایک نمبر آیا, جس میں ایک عورت تھی. ڈسپلے پکچرز پہ 2 بچے تھے. میرا دل زور سے دھڑکا. کھولا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے. میسیج میں احد کی وائف بول رہی ہوں. میری سانس رک گئی. میں کافی دیر تک سکرین کو دیکھتی رہی. پھر اس کا دوسرا میسیج آیا, مجھے آپ کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے. میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے. میں نے فوراً رپلائی کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے. کافی دیر اس کا رپلائی نہیں آیا. پھر اچانک اس نے وائس نوٹ کیا. کانپتے ہاتھوں سے میں نے پلے کیا. اس عورت کی روتی ہوئی آواز تھی, آپ پہلی لڑکی نہیں ہیں. یہ سنتے ہی میری آنکھیں پھٹ گئیں. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی, وہ دبئی میں کئی لڑکیوں کے ساتھ فیک پرومسز, فیک میرج اور فیک لو جیسے فلرٹ کر چکا ہے. میرا دل بیٹھنے لگا. یعنی میں اکیلی نہیں تھی. وہ عورت پھر بولی, میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور پچھلے 4 سال سے اس کے جھوٹ برداشت کرتی آ رہی ہوں. میرے آنسو نکل کے. مجھے پہلی بار اس عورت کے لیے درد محسوس ہوا. جیسے ہی جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہی تھی, اصل میں بھی وہ بھی دھوکے کا شکار ہو چکی تھی. پھر اس عورت نے مجھے ایک ایسی چیز بھیجی جس نے میری دنیا ہلا دی. وہ احد کی نئی پکچرز تھیں. اس میں وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور کیپشنز میں لکھا تھا, سون انگیجڈ. میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو. 2 سال میں اپنے گھر والوں سے لڑتی رہی, مار کھاتی رہی, روتی رہی, اور وہ انسان کسی نئی لڑکی کو نئے خواب دکھا رہا تھا. اسی لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا, مگر شاید